ڈاکٹر صاحب ایک چیز تو واضح ہوئی، ہمارے نصاب میں اسکول لیول پر بھی کتاب دوستی کو انکریج نہیں کیا جاتا. ہائر ایجوکیشن کی کہاں سے آئے گی؟ وہ انقلاب کہاں سے آئے گا؟ دیکھیے اس میں سب سے اہم رول ہے وہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو انتظام کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو میں نے کراچی یونیورسٹی میں یہ کیا تھا کہ سائنس کے جو طلبہ تھے ان کے لیے 3 مضامین آرٹس کے لازمی کر دیے تھے، اور جو آرٹس کے تھے ان کے لیے 3 سائنس کے مضامین وہ لازمی کر دیے تھے. تو اس سے ایک ویل راؤنڈیڈ پرسنالٹی بنتی ہے. جو اکثریت ہے نا وہ تو نیوٹرل رہتی ہے، وہ ساتھ نہیں دیتی، لیکن ایک اقلیت اگر آپ پیدا کر دیں اور ایک لیڈر ہو تو تبدیلی آ سکتی ہے. طالب علم جو ہے نا وہ تعاون کرتے ہیں آپ کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بغاوت کریں یا کچھ کریں، لیکن انہیں رہنمائی چاہیے، انہیں موٹیویشن چاہیے. سیلف فائنانس اسکیم کے اوپر کوئی طالب علم آتا ہے تو اگر اس کا تعلیمی معیار کم بھی ہے، اس کے گریڈز کم بھی ہیں، تو اس کو ایڈمیشن ہو جاتی ہے. ایک طرف یونیورسٹی کہتی ہے ہم نے اس سطح کے اوپر ایڈمیشن بند کر دی، اور اس سطح کو پانے والے جب وہاں یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تھرڈ ڈویژن میں نکلتے ہیں. دیکھیے سیلف فائنانس کا مسئلہ یہ ہے، فنڈز جو ہے نا وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے. یونیورسٹیوں نے بینکوں سے ادھار لے لے کر تنخواہیں دے رہی تھیں، تو اس زمانے میں صوبائی فنڈنگ ہوتی تھی. اس کے بعد پھر یہ فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈنگ لے لی، تو انہوں نے کہا کہ آپ خود فنڈ جو ہے جنریٹ کریں. کراچی یونیورسٹی میں نے ایوننگ پروگرام شروع کر دیا. جی ہاں، یہ ملک غریب ہے، فیسلٹیز یہاں بہت کم ہے، اس کو میکسیمم یوٹیلائز کریں. لوٹ مار ختم کر دی جائے تب بھی یہ ملک غریب ہے، اور لوٹنے کی وجہ سے مزید غریب ہو گیا. 2.5 کروڑ روپے یونیورسٹی میں غبن ہوتا تھا. کالج کے لوگ کیش لے کر آتے تھے، بینک میں جا کے پے آرڈر بنواتے تھے جو بظاہر سیف ہے، لیکن پے آرڈر یونیورسٹی بینک اور کالج تینوں ملے ہوئے تھے اور 2.5 کروڑ کھا رہے تھے. تو ہم نے کیا کہ پے آرڈر جو ہیں سارے ہمارے پاس آئیں گے، ہم ایک سپریٹ اکاؤنٹ کھولیں گے. تو ہمیں معلوم ہو گیا 2.5 کروڑ کے بجائے 5.5 کروڑ روپے آ گئے. الجھن تو یہاں سب بتاتے رہتے ہیں، اس پر گھنٹوں سرو کرتے ہیں. میرے خیال ہے ہر وقت گفتگو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، سلجھن کی طرف نہیں آتے. آج ہم کوشش کر رہے ہیں اس پہ آنے کی، اور اس میں ان کی شمولیت بہت ضروری ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ہی اس ملک کو لے کر آگے بڑھنا ہے. 50% تو ہوں گے جو میرٹ پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ ڈر. کس بات کا ڈر؟ تنظیموں سے ڈرتے ہیں اور فیل ہونے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اگر ٹیچرز کے ساتھ بھی آپ کو بہت اچھا رہنا پڑتا ہے نا، کہ ورنہ آپ کو فیل کر دیتے ہیں. بالکل. کسی کو آپ رول ماڈل مانتے ہیں؟ کوئی آپ کا ایسا ٹیچر ہے؟ نہیں جی. ہمارا جو پلاننگ ہے تعلیم کی وہ بالکل ناقص ہے، اور سٹیٹس کو کی تو کس طرح امپروو ہو سکتا ہے یہ تو اب عوام ہے، ہم میڈیا پہ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں، لیکن یہ تو کالم نگاروں کو بھی یہ چاہیے، لکھنے والوں کو بھی یہ میڈیا میں تو میں چاہیے، ڈرامے کے ذریعے بھی یہ چاہیے. یہ تعلیمی نظام صرف سٹیٹس کو چاہتا ہے کہ خاص انجینئر جن کو جاب مل جائے، ایک خاص قسم کے فیکلٹی چاہیے، ایک خاص آپ کو ڈاکٹر چاہیے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ طبقاتی نظام کی وجہ سے. ہم جب تک اس طرف لوگوں کا شعور نہیں بڑھائیں گے اور ذہنی مفلسی ختم نہیں کریں گے، ہم سب نہیں ہونا چاہیے کہ جو خامیاں معاشرے میں ہیں وہ وہاں بھی ہوں. ان کو یہ کہتا ہوں کہ گڈ گورننس کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ برا بننے کے لیے تیار ہو. بریخٹ کا مشہور پلے ہے گیلیلیو، جس میں کہ گیلیلیو کا اندریا بہت زیادہ اپنے ٹیچر سے ڈس اپوائنٹ ہوا، تو اس نے کہا بدقسمت ہے وہ قوم جس میں ہیرو نہیں ہوتے. اور گیلیلیو جو بہت پریشان تھا، اس نے یہ جواب دیا کہ بدقسمت ہے وہ قوم جسے ہیرو کی ضرورت ہوتی ہے. ہم معاشرہ مثالی کیوں نہیں بن سکتے؟ ہماری درسگاہیں، ہماری یونیورسٹیز کی مثالی نہیں بن سکتی کیونکہ ہم کوشش نہیں کر رہے. یونیورسٹی کیمپسز کو سیاست سے پاک رکھیں، آلودگی سے پاک رکھیں، ہم اپنی اخلاقیات پر تھوڑا سی دھیان دیں، توجہ دیں، تو ہم بہتر انسان بن سکتے ہیں، بہتر طالب علم بن سکتے ہیں، اپنے ملک کو بہتر طور پہ چلا سکتے ہیں. یونیورسٹیز کے اوپر یہ ایک ذمہ داری ہے کہ اگر وہاں سے ڈگری نکلتی ہے تو وہ جعلی نہیں ہو سکتی. یہ ان کی اپنی عزت کی، ان کے نام کی بات ہے، ان کی کریڈیبلٹی کی بات ہے. اس کو مانیٹر کرنا وہاں کے سربراہ کا کام ہے، ہمارا نہیں، آپ کا نہیں. لیکن ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں. اگر آج میں نے فون پر بات کی اور میں اس شخص کو پیسے دے کر 1 لاکھ دے کر جعلی ڈگری نکلواتی ہوں تو میں بھی مجرم ہوں. ہمارے کریکولم کو بدلنے کی ضرورت ہے، سوچ کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ان سکولرز کو ایکنالج کرنے کی، اپنے نصاب میں شامل کرنے کی ضرورت ہے جو ویسٹ کو ترغیب دے رہے ہیں. کچھ اچھے اقدامات کراچی یونیورسٹی میں ہوئے. ڈاکٹر صاحب جب وہاں کے سربراہ تھے، ایسی فیسلٹیز کو استعمال کرنے کا ذریعہ کہ جو موجود ہیں اس کو آپ ایک بار نہیں بار بار دن میں استعمال کیجئے، اور ان لوگوں کے لیے بھی استعمال کیجئے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں. پرائیورٹی فنڈنگ نہیں ہے، پرائیورٹی ہے کریکٹ یوٹیلائزیشن آف فنڈز. ہم مثالوں کی بات کریں تو ایک یونیورسٹی جس کی مثال میں آج بھی دینا چاہتی ہوں وہ علی گڑھ یونیورسٹی ہے، جہاں پر طالب علموں کو تعلیم بھی ملتی تھی اور تربیت بھی. یہاں کے طلباء نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مگر سیاست کا اپنی تعلیم کو نظر انداز نہیں. قائد اعظم نے اسے 1 سال کی قربانی ضرور مانگی کیونکہ کیمپیننگ کے لیے نہ ٹی وی تھا نہ ریڈیو. ان کی اٹینڈنس معاف کر دی گئی، انہیں یہ موقع دیا گیا کہ آپ امتحان میں بیٹھ جائیے. اولین مقصد آپ کا تعلیم ہے، سیاست نہیں. صرف ملک حاصل کرنا ہے، کامیابی سے اسے چلان بھی ہے. اس کے لیے معیاری تعلیم بہت ضروری ہے. افسوس کہ آج شاید طلباء ہیں اور نہ ہی وہ لیڈر. اور جو لیڈر اس وقت میں بیٹھے ہیں ان کے لیے ہم صرف اپنے چیف جسٹس سے آج ایک اپیل کریں گے کہ ایک ہمیں روشنی کی کرن آپ کی صورت میں نظر آتی ہے. آپ بہت ساری چیزوں کا
از خود نوٹس دے رہے ہیں, ہمارے پروگرام کے ذریعے بھی آپ نے ایسا کیا ہے. آج آپ سے یہ اپیل ہے کہ جس کے پاس جعلی ڈگری نکلے اس نے جھوٹ بولا ہے, اور ایسے شخص کو اپنے نام کے ساتھ سابقہ ایم این اے ایم پی اے لکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. 420 کے کیس میں ان پر کارروائی کیجیے اور ان کو ڈیبار کیجیے کہ وہ دوبارہ کبھی پبلک آفس کے لیے کھڑے نہ ہو سکے. یہ ہماری آپ سے گزارش ہے, ہماری پورے ملک کی, ہماری نوجوان نسل کی, کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے. ہم صرف نشاندہی کر سکتے ہیں اور امید ہے کہ آپ اس پہ کارروائی کریں گے, کیونکہ ہم نے ایک بات طے کر لی ہے, نہ گھٹ گھٹ کر جینا ہے, نہ مارنا ہے, نہ مرنا ہے, لیکن اٹھانی ہے آواز اور ہر اٹھن کو سلجھانا ہے مل کر ساتھ ساتھ.